اس سے ایک سوال ہوتا ہے، کریمیشن کے متعلق اسلام میں کوئی واضح حکم ہے کہ؟ یہ تو واضح ہے کہ آگ اور آگ سے جلنے کے خلاف قرآن کریم میں ایسا واضح بار بار تذکرہ موجود ہے کہ لاشیں جلا دینے کا کوئی رواج، کوئی سنت اس کی نہیں ملتی، تمام انبیاء کی تاریخ میں نہیں ملتی. لیکن ایسی مناہی کہ اگر کوئی لاش کو جلائے گا تو جہنم میں جائے گا، یہ نہیں ہے. اس کے برعکس ایک ایسے شخص کی بخشش کا ذکر ملتا ہے جس نے وصیت کی تھی کہ میری لاش جلا کر اسے ہڈیاں تک جلا دی جائیں، یہاں تک کہ وہ کلیتاً راکھ ہو جائے، کچھ بھی باقی نہ بچے، اس کی راکھ پہ بکھیر دو، پانیوں میں، ہواؤں میں، ہر طرف. اس کا ذکر ملتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے اسے معاف فرما دیا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ڈرتا تھا خدا کی پکڑ سے. یہ اس نے ادھر سے طریقہ بنایا تھا کہ ذرے ذرے پھیل جائیں گے تو کون مجھے پکڑے گا. پھر تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ساری اس کے ذرہ ذرہ اکٹھا ہو کر، اور پھر جب وجود میں آیا تو خدا نے پوچھا کیا بات تھی، تو نے یہ حرکت کی، تو مجھ سے بچ کے نکل گیا؟ تو نہیں، صرف ڈرتا تھا. تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا کہ ٹھیک ہے میں بخشتا ہوں. یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جس نے جلایا گناہ گار بھی بہت تھا، ڈرتا تبھی تھا، اور جلے ہوئے کو بخش کے دیا گیا. اس لیے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ جل گیا ضرور جلنے میں جائے گا. یہاں کی اس کی لاش کی جلن اس کو اس دنیا کی جلن سے بچا تو گئی نا بہرحال. تو ایسے مسائل جو بہت باریک در باریک ہیں، ان میں بہت زیادہ دخل اندازی ٹھیک نہیں ہے. یعنی ان معنوں میں کہ غیر قوموں کو ہم کہیں تو نہ جلاؤ ضرور، بالکل ناجائز ہے، یہ نہیں کہنا چاہیے. مگر سنت جو ہے ایسی سنت جس پہ صدیوں سے بلا استثناء عمل ہوا ہے، اور وہ سنت جو پہلے انبیاء کی بھی تھی، وہ تدفین کی ہے. ٹھیک ہے. ظہور مہدی آخر